اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا ہمارے چینل مجلس علماء ہند شعبہ قم میں خیر مقدم ہے۔ امید کرتے ہیں کہ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ پروردگار آپ سب کو سلامت رکھے۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ مستحضر ہیں، آپ کے علم میں ہیں، ہمارے وطن عزیز ہندوستان کے حالات سے بخوبی واقف ہیں آپ۔ یہ حالات آپ خود بہتر جانتے ہیں کہ کس طریقے کے بنائے گئے ہیں، جس میں سے ایک بہت بڑا مسئلہ چل رہا ہے ہندوستان میں حجاب کو لے کر، اور اس مسئلے سے آپ بخوبی واقف ہیں کہ کس طریقے کا پروپیگنڈا کیا گیا ہے حجاب کے خلاف، حجاب کو لے کر۔ اور اسی حساس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید غلام حسین سہیل عابدی صاحب قبلہ۔ انشاءاللہ اس موضوع پر گفتگو ہوگی قبلہ سے، اور ہم سب استفادہ کریں گے کہ آخر ماجرا کیا ہے، آخر اس حجاب کی جو کنٹروورسی ہے، جو حجاب کی مخالفت اتنی ہو رہی ہے، اس کے پیچھے وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے۔ آئیے بغیر کسی تاخیر کے روبرو ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا۔ آپ کا بھی بہت شکریہ کہ استقبال ہے، ہمیں آپ کا موقع خیر دیا۔ مقدم ہے۔ قبلہ، جیسا کہ بخوبی آپ کے علم میں ہے کہ آج کا ماحول جو ہندوستان کا، جس اتنا حجاب کی مخالفت اتنی ہو رہی ہے، جی، سب سے پہلے تو سوال یہ بنتا ہے کہ حجاب کی مخالفت ہو کیوں رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اس چینل میں ہمیں موقع دیا، اور ناظرین کی خدمت میں بھی عرض سلام۔ دیکھیے، یہ جو آپ نے سوال آپ نے پوچھا بہت بنیادی سوال ہے، اور جب ہم اس کی تہوں میں جائیں گے تب ہم اس مسئلے کی اصل حقیقت کو سمجھ پائیں گے، اور یہ ہم سمجھ پائیں گے کہ جس طرح سے ہم آج دیکھتے ہیں کہ سننے میں پہلی بار سننے میں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ مسئلہ عالم اسلام سے مربوط ہے، جی، لیکن جب ہم اس کی تہوں میں جائیں گے تب سمجھ میں آئے گا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، یہ عالم اسلام سے مربوط نہیں ہے، بلکہ یہ مسئلہ پوری انسانیت سے مربوط ہے، یعنی حجاب کا مسئلہ۔ حجاب کا مسئلہ۔ جی، البتہ لفظ حجاب جی، تو نہیں، لفظ حجاب تو اسلامی ہے، جی، مگر اصل یہ مسئلہ اگر ہم اس کی تہوں میں جائیں گے تو پتہ چلے گا کہ نہ صرف ہمارے ملک ہندوستان کا ہے، جی، اور نہ صرف اسلام کا ہے، بلکہ پوری دنیا اور پورے عالم انسانیت کا یہ مسئلہ ہے۔ بے شک۔ دیکھیے، یہ شروع کہاں سے ہوا؟ جب سے یہ ماڈرنزم نے سر اٹھایا، امپریلزم اور نظام سرمایہ داری، کیپٹلزم، اس نے سر اٹھایا، تو اس نے اپنے آگے بڑھنے اور اپنے پنپنے کو اسی میں دیکھا کہ دنیا کی جتنی بھی تہذیبیں ہیں، جو دنیا میں جتنے بھی انسانی اقدار ہیں، انہیں مٹایا جائے، اور ان کے اوپر قدامت پرستی کا لیبل لگا کے دھیرے دھیرے انہوں نے مٹانا شروع کر دیا، اور پھر یہ آگے بڑھتے رہے یہاں تک کہ انڈسٹریل ریولوشن جب آیا تو نظام سرمایہ داری کی ہوس کی کوئی انتہا نہ رہی۔ پوری انسانیت کا خون چوس کے اپنی ہوس کی تکمیل کے لیے انہوں نے یہ دیکھا کہ اب جو ہے وہ ورکرز، مرد کافی نہیں ہیں، جی، اب عورتوں کو بھی جو ہے وہ گھروں سے نکالنا ہوگا۔ وہ عورتیں جو ہر تہذیب میں ان کا ایک خاص مقام تھا، ہر تہذیب میں ان کا رول گھر میں دیکھا جاتا تھا، لیکن اس نظام سرمایہ داری نے اس کو قدامت پرستی کا لیبل لگایا، اور نئے نئے نعرے دیے، آزادی، بہت اچھے اچھے نعرے سننے میں بہت اچھے لگتے تھے، آزادی، انصاف، برابری، یہ سب نعرے لگا کے مقصد یہ تھا کہ عورتوں کو گھروں سے نکال کے ورکرز کے طور پر مردوں کے سے زیادہ ان کو کام پہ لگایا جائے، کیونکہ یہ جو ہیں وہ ان کے اوپر استحصال بھی ہو تو یہ اعتراض نہیں کرتی، یہ جو ہے وہ سنگٹھن بنا کے، یونین بنا کے جو ہے وہ اسٹرائک نہیں کرتی، جیسے مرد حضرات کرتے ہیں، مرد حضرات ہی کر لیتے ہیں جب ان کے اوپر زیادہ ظلم ہوتا ہے تو کہیں نہ کہیں پھر وہ یونین بنا کے وہ اس کے مقابلے میں آ جاتے ہیں، مگر عورتیں چونکہ اس کام کے لیے نہیں ہیں، جی، ان کا یہ کام نہیں ہے عورتوں کا۔ وہ خود اسلام نے بھی ایسا نہیں کہ اسلام نے عورتوں کے اجتماعی کاموں کو منع کیا ہے،
اور گھر سے باہر کے کاموں کو منع کیا، نہیں، لیکن اسلام نے جو عورتوں کا اصل کام رکھا ہے وہ تربیت ہے. سبحان اللہ. اور عورت یہ نہیں ہے کہ کوئی پروڈکٹ بنا کے جو ہے وہ دے، عورت کا کام اس سے بڑھ کے ہے، انسان بنا کے جو ہے وہ معاشرے کو دے. عورت کا اصل کام یہ ہے، اور اگر اس اصل کام کی تکمیل کے ساتھ وہ کوئی اور بھی کام کرنا چاہتی ہے تو بالکل اسلام نے اجازت دی ہے. صدر اسلام میں بھی ایسا ہی تھا. صدر اسلام میں خواتین حتیٰ جنگوں میں زخمیوں کی تیمارداری کے لیے آیا کرتی تھیں، بالکل آتی تھیں. حتیٰ کہ آپ دیکھیں امام حسین نے جب قیام کیا تو قیام کیا تھا، جی، وہ تفریح اور کسی اور غرض سے وہ مدینے سے نہیں نکلے تھے، قیام کر کے نکلے تھے، مگر اپنے ساتھ عورتوں اور بچوں کو بھی ساتھ لے کے آئے تھے. مطلب یہ کہ ان کا ایک رول ہے، پہلے سے تھا. لیکن بہرحال امپریلزم اور نظام سرمایہ داری نے اپنی ہوس کی تکمیل کے لیے عورتوں کو جو ہے وہ اس طرح کے نعرے دے کر انہوں نے لانا شروع کیا. اچھا، جب لا رہے تھے آزادی کے نعرے دے کر، آزادی کا نعرہ اور برابری کا، مرد اور عورت برابر ہے، نعرہ تو برابری کا دیتے تھے. مگر ایک عجیب بات یہ ہے یہاں پر کہ نعرہ برابری کا دیتے تھے لیکن تنخواہ اسی جگہ جو ہے وہ مرد سے کہیں کم، بہت کم جو ہے وہ تنخواہ اس کو ملتی تھی. تو جہاں پیسے دینے ہوں وہاں برابری نہیں ہے، لیکن جہاں جو ہے وہ کام پہ لگانا ہو وہاں برابری ہے. آپ کیا پوچھ رہے تھے؟ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جیسا کہ آپ نے کہا کہ آزادی کا نعرہ دے کر، کیونکہ جو مخالفین ہیں جو حجاب کے، وہ یہی کہتے ہیں کہ انسان، جو خواتین ہیں، جو عورتیں ہیں، وہ پردے میں رہ کر حجاب میں یہ قیدی ہیں، یعنی قید میں رکھا جاتے ہیں، انہیں چاہیے کہ آزاد کیا جائے. تو کیا ایسا ہے کہ حجاب ہمارے لیے قید، مطلب اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ قید ہے ہماری عورتوں کے لیے؟ قید تو بالکل نہیں تھا. اتفاق سے حجاب قید کرنے کے لیے نہیں آیا تھا. حجاب آیا ہی اسی لیے ہے تاکہ خواتین گھر سے باہر نکلیں، ورنہ گھر کے اندر قید کر کے حجاب کا کوئی تصور ہی نہیں ہے. گھر کے اندر تھوڑی نہیں اسلام نے کہا ہے کہ گھر کے اندر، گھر کی چار دیواری میں حجاب کرو، نہیں، باہر نکلو. باہر کے کاموں میں جو ہے وہ حجاب کا کانسیپٹ دیا گیا ہے. تو قید تو بالکل نہیں ہے. ہاں، ایک پہناوا ضرور ہے، اور وہ پہناوا کس لیے ہے؟ تاکہ اپنی، یعنی عورت اپنی جنسیت سے نہیں بلکہ اپنی انسانیت سے پہچانی جائے. یہی کام جو مغربی تہذیب نے کیا، عورت کو باہر نکال کر اور وہ ریانیت، وہ فحشا، یہ سب یہ کر کے عورت کو اس کی جنسیت میں محدود کر دیا، عورت کو ابزار بنایا. نہیں، بلکہ وہ ایسا چیز بنایا جو بیچی جائے، خریدی جائے. اتنا جو ہے اس کا وقار گرا دیا. تو یہ ایک فریب ہے کہ جو ہے وہ بے پردگی آزادی ہے اور پردہ داری قید ہے. بالکل اسلام اس کا برعکس ہے. تو یہ پردہ ہٹا کر انسانیت کو برباد کر دیا ہے، انسانی اقدار کو ختم کر دیا ہے. کس تہذیب میں آپ پردہ نہیں تھا؟ آپ یہودیت میں دیکھیے پردہ تھا، عیسائیت میں پردہ تھا، آپ حتیٰ کہ مشرقی تہذیبوں میں جاپان جا کے دیکھیے، چین جا کے دیکھیے، حتیٰ اپنے وطن عزیز میں ہندوؤں میں دیکھیے، یہ پردہ حجاب اس معنی میں نہیں تھا، لیکن یہ حیا، عفت، اوڑھنی، چنری، یہ تمام آنچل، یہ تمام چیزیں تھیں. مگر دوسری تہذیبیں اس تہذیب، یہ جو مغربی غیر انسانی تہذیب کے یلغار میں ختم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. لیکن ان سب میں اب آپ کا یہ سوال کا جواب ہے یہاں پر کہ حجاب سے اتنی مخالفت کیوں؟ اتنی مخالفت اس لیے کہ تمام تہذیبوں نے اس مغربی تہذیب کے آگے سر تسلیم خم کر دیا، مگر حجاب نے ڈٹ کے اس کا مقابلہ کیا. تو جب حجاب ڈٹ کے مقابلہ کر رہا ہے تو پھر ظاہر سی بات ہے ان کو برا لگے گا. تو اصل مخالفت حجاب کی اس لیے ہے کیونکہ ایک بہت اچھا کسی شہید نے یہ جملہ لکھا اپنی بہن سے وصیت کرتے ہوئے
کہ جو عالم میں استکبار ہے نا وہ ہمارے اسلحوں سے اتنا نہیں ڈرتا جتنا کہ میری بہن کے حجاب سے ڈرتا ہے. کیونکہ میری بہن کا حجاب اس کے اصل ہدف کو نشانے پہ لاتا ہے اور اس ہدف کو ختم کرتا ہے اور اس ہدف کو نابود کرتا ہے. اس لیے جو ہے وہ حجاب سے اتنی چڑ ہے اور اس قدر مخالفت ہے. تو یہ اصل وجہ ہے. اب آپ دیکھیے کہ اس نگاہ سے اگر دیکھیں تو حجاب کا مسئلہ پوری عالم انسانیت کا ہے. البتہ یہ اور بات ہے کہ عالم انسانیت کے بہاف میں عالم اسلام اس کے مقابلے میں اور فرنٹ لائن کے اوپر کھڑا ہوا ہے. جزاک اللہ, سبحان اللہ, بہت عمدہ بیان. اور انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ ناظرین بھی اس سے مستفید ہوئے ہوں گے, استفادہ کیا ہوگا ناظرین نے. قبلہ بہت شکر گزار ہیں آپ نے, آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ آپ کا, زحمت فرمایا آپ نے. ناظرین, تو آج کے اس ایپیسوڈ میں بس اتنا ہی. انشاءاللہ پھر ملیں گے اگلے کسی نئے موضوع کے ساتھ. اپنا خیال رکھیں. فی امان اللہ, خدا حافظ.